امام محمد باقر سے منقول ہے، بیماری اور درد کے سبب ایک رات جاگنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بیماری اور درد کے سبب ایک رات جاگنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ بائیں جانب کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں اس مومن کے ذمے کوئی گناہ نہ لکھے۔ بیماری کے زمانے میں اس مومن کے ذمے کوئی گناہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بائیں جانب کے فرشتوں کو کہ وہ نہ لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اور کسی کو کوئی تکلیف ہے، اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے، اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جا رہا اور اسے کوئی چیز نہیں ملی یا کوئی اچانک ایسی کوئی افتاد آ گئی، بس ایک چھوٹی سی آہ نکلی، اس آہ میں بھی اللہ کی رحمت کے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عرش پہ جو رحمت کے دروازے ہیں صرف اس آہ پہ کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنا ہے۔ اللہ پاک اس اپنے کی تکلیف کو ایسے نہیں رائگاں دیتے۔ سارا نظام، ساری دنیا آپ کے لیے ہے۔ اس زمانے میں ہم پس گئے، اس زمانے میں ہمیں سارے ظلم ہمارے لیے، سارے ستم ہمارے لیے۔ مجھے ایک صاحب ایسے ہی کہنے لگے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ آزمائش، باتیں کرتے رہے۔ میں نے ایک درویش کا واقعہ سنایا، بس میں نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اس ساری باتوں کا جواب یہی۔ ایک درویش تھے اللہ والے، ابھی کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا، تو ان کی خدمت میں ایک بندہ گیا تو یہی باتیں کرتا رہا کہ حضرت مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ فلاں آزمائش، بات کرتے رہے۔ حضرت خاموش رہے۔ اور خاموش ہونے کے بعد جب اس نے بات ختم کی تو حضرت نے وہ میاں والی کا اور کندیاں کا مخصوص لہجہ اختیار کیا، سرائکی کا، اور فرمان لگے چپ کر بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رستہ نہ روک۔ اللہ ہو، خاموش ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نہ روک۔ بڑی گہری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری علامات پوری ہوں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ ساری علامات پوری ہوں گی، تو جو ہو رہا اللہ کے امر سے ہوگا، اور جو آئندہ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہم تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہمارا کام تو مولا محنت کوشش کرنا ہے، فیصلے تو تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو چاہے تو اپنے نبی کا محبوب گھرانہ کربلا کے میدان میں شہید کرا دے، اور ان حضرات نے سر تسلیم کم کیا اور صبر و رضا کو نہیں چھوڑا۔ یہ زندگی کا میرے آپ کے سامنے پیغام ہے۔